الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم. اے میرے خالق میرے پروردگار، سن میرے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار. آ پڑی کشتی میری مجدھار میں، ہاتھ اٹھاتا ہوں تیرے دربار میں. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے اللہ، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سچے رب، ہمارے یہ گناہوں بھرے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھانے کے قابل تو نہیں، مگر پھر بھی تیری رحمت پر امید کیے دستے دعا دراز کیے ہیں. اے پیارے پیارے اللہ، گناہ کر کر کے ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، یہاں تک کہ اب تو نیکی کی کوئی بات بھی اثر نہیں کرتی. نہ ہمیں گزری ہوئی زندگی پر افسوس ہوتا ہے، نہ ہمیں گناہوں پر رونا آتا ہے. ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں. ہائے ندامت سے ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں، ہائے ندامت سے. اے میرے اللہ، اے میرے مالک، گناہوں کے سبب ہمارا اعمال نامہ سیاہ ہو چکا ہے. کوئی بھی ایسی نیکی نظر نہیں آتی جو تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل ہو. آج گرم گرم زمین پر ننگے پاؤں چلنا دشوار ہے. اگر بداعمالیوں کی وجہ سے ہمیں دوزخ کے پرہول گڑھے میں پھینک دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ آج معمولی گرمی بھی ہمارے ناتوا جسموں کو تڑپا کر رکھ دیتی ہے. اگر کل تیری ناراضگی کے سبب آگ کی لپیٹ میں آ گئے تو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اے میرے خالق و مالک، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ دوزخی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی تپش سے اس کا دماغ کھل اٹھے گا. آہ، ہم تو تپتی زمین پر پاؤں نہیں رکھ سکتے. اگر گناہوں کے سبب آگ کے جوتے پہنا دیے گئے تو ہمارے نازک پاؤں کیسے برداشت کریں گے؟ اے مالک و مولا، نہ مچھر کا ڈنک سہا جاتا ہے، نہ کھٹمل کا ڈنک برداشت ہوتا ہے. اگر گناہوں کے سبب سانپ اور بچھو لپٹ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کون ہماری غمخواری کرے گا؟ کون ہمیں دلاسا دے گا؟ اے ہماری مالک و مولا، تجھے تیرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم ناتوانوں پر رحم فرما. ہمیں ہر طرح کی سزا اور ہر طرح کے عذاب سے بچا لے. اے مالک و مولا، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، مگر تیرا فرمان ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اے اللہ، ہم پر بھی رحمت کی چادر تان دے.
ایک بار تو ہمیں رحمت کی نظر سے دیکھ لے۔ اے ہمارے مالک و مولا، تیری بارگاہ کا دستور نرالا ہے، جو تیرے دربار میں اپنے جرم کا اعتراف کر لے اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ، ہم بہت شرمندہ ہیں، تیرے قہر و غضب سے خوف زدہ ہیں، ندامت سے سر جھکائے اعتراف جرم کرتے ہیں۔ تجھے تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ ہم کمزوروں پر رحم فرما۔ اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم پر کرم فرما دے۔ ہم تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ نیک اعمال کی توفیق دے دے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاہ زلفوں کا صدقہ ہمارے دل کی سیاہی دور کر دے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ پر نور کا صدقہ ہمارے دل کو روشن کر دے۔ اے مالک و مولا، تجھے تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہماری مغفرت فرما۔ یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں موت، جنت البقیع میں مدفن، جنت الفردوس میں سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پاکیزہ ماحول عطا فرمایا۔ اے اللہ، ہمیں تا حیات اس مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ فرما، ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دے دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے دے، ہمیں سنتیں پھیلانے کی توفیق دے دے۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں شیطان کے وار سے بچا لے، ابلیس لعین ہمیں نیکیوں سے دور، دنیا کی محبت سے سرشار اور دین سے بیزار کرنا چاہتا ہے۔ اے اللہ، اس بدکار کے ہر حربے کو ناکام بنا دے، ہمیں شیطانی قوتوں پر غلبہ عطا فرما دے۔ یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے، قرض داروں کے قرضے اتار دے، بیماروں کو شفا دے دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، بے ہدایتوں کو ہدایت دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، بے ایمانوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، گھریلو ناچاقیاں دور فرما دے۔ اے اللہ، بچھڑوں کو ملا دے، روٹھوں کو دے، روٹھوں کو منا دے، روتوں کو ہنسا دے، غافلوں کو جگا دے، عاشقوں کو تڑپا دے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہمیں بدحالی، ہماری بدحالی کو خوشحالی میں بدل دے، بیماری کو تندرستی میں بدل دے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں سے بدل دے، خطاؤں کو عطاؤں میں بدل دے، سزاؤں کو جزاؤں میں بدل دے، برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ یا رب محمد، میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے۔ یا رب، مجھے دیوانے مدینہ بنا دے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے۔ دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، امت کو خدایا راہ سنت پہ چلا دے۔ اے اللہ،
ہمیں کسی دنیا دار کا محتاج نہ کر، بس اپنا ہی محتاج رکھ۔ ہم نہ مال و دولت مانگتے ہیں، نہ شان و شوکت مانگتے ہیں، صرف اور صرف تیرے محبوب کی محبت مانگتے ہیں۔ اے اللہ، عشق مصطفیٰ سے ہمارا سینہ مدینہ بنا دے، دل سے دنیا کی محبت دور کر دے، دل نبی کے عشق سے معمور کر دے۔ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ، تجھے مدینے کی مہکی مہکی فضاؤں کا واسطہ، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کا واسطہ، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ زندگی میں بار بار میٹھے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرما۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں۔ گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں۔ دل میں نبی کی یادیں، لب پہ نبی کی نعتیں، ہوگا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں۔ کبھی ہو ہنسی تصور، کبھی خود میں جاؤں چل کر، رہ یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں۔ آنکھیں تو دیکھنے کو پہلے ہی مضطرب تھی، دل بھی ہوا دیوانہ سرکار کی گلی میں۔ میٹھے مدینے کا تذکرہ چھڑ گیا ہے، دل بے چین ہو رہا ہے، دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں۔ دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا جب سامنے آنکھوں کے گنبد خضرا ہوگا۔ اے میرے پیارے پیارے اللہ، تجھے مدینے کی بہاروں کا واسطہ، مدینے کے پاک خوشنبا خار کا واسطہ، جب مدینے میں حاضری ہو کیف و مستی کا عالم طاری ہو، کاش در رسول پہ روتی ہوئی یہ آنکھیں حاضر ہوں، جیسے ہی گنبد خضرا نظر آئے دل بے قرار ہو جائے۔ اے کاش ہمارا روا روا پکار اٹھے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے ہمارے آقا، گھٹائے غم کی چھائی دل پریشاں، یا رسول اللہ، تم ہی ہو میرے درد کا درما، یا رسول اللہ۔ مناظر بے وفا دنیا کے ہوں سب دور نظروں سے، تصور میں رہے طیبہ کی گلیاں، یا رسول اللہ۔ میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ میرا سینہ ہو، رہے سینے میں تیرا درد پنہا، یا رسول اللہ۔ ہمیں ہر یال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے، سلامت لے کے جائیں دین و ایمان، یا رسول اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سرکار ہم غلاموں پہ کرم فرمائیے، ہمیں بھی اپنا دیدار کروائیے۔ تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں بھی آنا مدنی مدینے والے۔ میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر، مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے۔ شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ میری جس قدر ہے بہنیں مدنی برقع پہنے، ہو کرم شہ زمانہ مدنی مدینے والے۔ اور جو ہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، کاش اے کاش ہماری بے قرار روح آقا کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ اے ہمارے پروردگار، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی چادر تطہیر کا صدقہ
ہم سب کو شرم و حیا کا پیکر بنا دے۔ اے اللہ بدنگاہی سے بچا لے، فلموں ڈراموں اور حیا سوز مناظر دیکھنے سے بچا لے۔ اے ہمارے مالک و مولا ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، ہمارے پیارے پیارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، یہاں سنتوں کا نظام نافذ فرما، تمام علماء و مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما، بالخصوص شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، انہیں شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، ان کے شہزادوں پر خصوصی کرم فرما، ان کے صدقے سے دعوت اسلامی کے تمام مبلغین اور مبلغات کی خیر فرما، جن جن اسلامی بھائیوں نے اس اجتماع پاک میں شرکت کی ہے، اے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آپ کے میٹھے مدینے کی گلی میں یا نبی خیر سے ہو حاضری ہر بے کسو مجبور کی، یا الہ العالمین ہمارے والدین کی اور ساری امت کی بخشش فرما، ہمیں نماز روزے کی پابندی نصیب فرما، ہمیں نیکیاں کرنے اور نیکی کی دعوت کو پھیلانے کی سعادت عطا فرما، برائیوں سے بچنے دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔